جنہوں نے آج روزہ اختیار کیا ہے. آمین. نیت کہتے ہیں نقوی صاحب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر نیت کے بغیر عمل ہے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشہور و معروف ہے، انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبادات اللہ کے لیے ہیں، جی غیر اللہ کے لیے عبادات نہیں ہیں. بے شک. تو ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. بے شک. تو اس بات کو ذہن میں رہنا اور محفوظ رکھنا یہ انتہائی لازم ہے کہ ہم، اور کوئی بھی صاحب عقل، اتفاق یہ ہے کہ چونکہ دین الہی ہمارا عین فطرت ہے اور فطرت سے باہر دین نہیں ہے، تو عقل انسانی جو ہے اور عقل سلیم جو ہے وہ خود یہ اس بات کی طرح متوجہ کرتی ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہوگا کہ میں کسی سے سوال لینے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی بلا مقصد کوئی شخص جو ہے کوئی کام نہیں کرتا. صحیح. تو مقصد جو ہے وہ ذہن میں رہنا بہت ضروری ہوتی ہے. اب یہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں، چونکہ کم سن بچے ہیں لہذا ان کو پتہ ہے کہ میں روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم ہمیں قرآن میں دیا ہے کہ روزہ رکھنا بالکل فرض ہے. اگرچہ ابھی آپ لوگوں پر فرض نہیں ہے، آپ لوگ کم سن ہیں، آپ کو تو صرف سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. صحیح. تو جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. صحیح. اگر ماں باپ کبھی کہنا مان رہے ہیں تو کس کے حکم سے مان رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے مان رہے ہیں. صحیح. اگر ہم اسکول پڑھنے جائیں گے تو کس کے حکم سے؟ اللہ نے کہا علم حاصل کرو. جی. تو ہمیں ہر موقع کے اوپر اپنی نیت میں رب ذوالجلال، رب رحیم، رحمان و رحیم کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس کی رضا کی اور اس کی خوش. یہ سچویشن ہے کہ نیت انسان کرتا ہے جی کسی کی مدد کی یا کسی بھی حوالے سے، اور وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا. جی نیت تھی اس کی ٹھیک ہے. کہ میں اس کی مدد کروں گا. اب وہ جو مدد تھی وہ ارینج نہیں ہو پائی. جی اس صورت میں کیا اچھا، سچویشن؟ میں نقوی صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نعمان بھائی نے بہت اچھی بات کی، اس میں کی شامل میرا بھی سوال کر لیجئے کہ وہ جب نیکی کرنے جاتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب وہ دکھاوا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. آپ نے بہت اہم اور حساس موضوع کا انتخاب کیا ہے. اگر اس کی ڈیپتھ میں ہم چلے جائیں تو یہ بہت خطرناک منزل تک پہنچا سکتا ہے. اچھا. سورہ نحل کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، زینا لہم الشیطان اعمالہم. شیطان تمہارے عمل کو بہترین اور نیک بنا کر پیش کر دیتا ہے. اچھا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، در حقیقت وہ عمل شیطان ہے. اللہ اللہ. وہ نیک عمل نہیں ہے. انسان اگر نیت کا خالص نہ ہو تو اس کے ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. اچھا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت میں آپ کے ریاکاری ہے تو کہاں ہے نماز؟ تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا. ہاں. تو وہ تو خود جگہ جگہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ نہ محتاج ہے نمازوں کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی چیز کا محتاج نہیں. اس کے کروڑوں ارباں ملائکہ موجود ہیں جو سرب سجود ہے تو رکوع میں. ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کی کہ ہم بہتر سے بہتر کر لیں تاکہ ہم صحیح مقام تک پہنچ جائیں. اور اس نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہاری خلقت کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ٹھیک. تو بہترین عمل کرنے والا جو ہے وہ نیت خالص کے ساتھ آتا ہے. میں اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے میں بہت گہرائی کی باتوں کو چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ اور ذہن میں رکھیے کہ اگر انسان جو ہے وہ جتنا لقاء اللہ کے قریب جائے گا، خالصتاً اللہ کی طرف جائے گا، اتنا اپنے آپ کو محدود کرتا جاتا ہے. اللہ. اس میں خود بخود ان چیزوں سے اس کو برا لگنے لگتا ہے. ہاں. کوئی میری تعریف کرے، کوئی میرا جو ہے نا وہ اشتہار لگائے، یہ اس کو چڑ آتی ہے، برا لگتا ہے اس کو.